بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساگر نمبر 30، جبر و اختیار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید البشر و خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین و اصحابہ المہدیین۔ اسلام کے 72 فرقوں میں سے 2 فرقے جبریہ اور قدریہ بھی ہیں۔ جبریہ وہ ہیں جو انسان کے مجبور متعلق ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ قدریہ وہ ہیں جو انسان کے مختار متعلق ہونے کا یقین رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں فرقوں نے اصول خود شناسی سے کام لیے بغیر اپنا اپنا اعتقاد قائم کیا ہے۔ اگر معمولی طور پر بھی خود شناسی سے کام لیتے تو جبر و اختیار کی الجھنوں سے نکل کر صحیح راہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب یہ امر مسلمہ ہے کہ انسان ہر حیثیت سے معتدل واقع ہوا ہے، یعنی معتدل المزاج، معتدل الصفات، معتدل قوا اور معتدل الافعال، تو یہ جبر و اختیار کے کسی ایک پہلو پر کیوں کر جھک سکتا ہے؟ جب اس کی صفت کلی اعتدال ہے تو لازماً جبر و اختیار میں بھی فطرت معتدل ہوگا، اور جب یہ جامع صفات ہیں تو صفت جبر بھی اس میں پائی جائے گی، اور صفت اختیار بھی۔ کسی ایک صفت کو ثابت کرنا اور دوسرے سے انکار درست نہیں ہوگا۔ یہ جبر و اختیار کا مسئلہ تقدیر کے مسئلے پر آ کر ٹھہرتا ہے، اور تقدیر کے مسئلے پر گفتگو سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب تک تقدیر کا مسئلہ بے قدر ضرورت سامنے نہ آئے، جبر و اختیار کا معمہ سلجھنا آسان نہیں ہے۔ عموماً قسمت و تقدیر کی یہ معنی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے پیشانی میں لکھ دیا وہی ہمارے سامنے خود بخود پیش آتا ہے۔ ہم خواہ کتنا ہی کوشش کریں، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جبر اعتقاد اور خلاف حقیقت ہے۔ لغوی اعتبار سے تقدیر کے یہ معنی ہے کہ انسان جس کام کے کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ اس قدر، خواہ وہ اسے کرے یا نہ کرے۔ مثلاً اب تک انسان کا چاند پر پہنچنا تقدیر نہ تھا، لیکن آج اس کے برخلاف انسان کی قدرت و طاقت میں یہ بات ممکن نظر آتی ہے کہ انسان چاند پر پہنچ جائے۔ اگر یہ لغوی معنی اللہ سے کٹ کر اختیار کلی کے مفہوم میں لی جائے تو یہ قدریہ اعتقاد ہوگا، جو درست نہیں ہے۔ ان دونوں اعتقادات کے درمیان قائم رہنا صحیح ہوگا۔ وہ یہ کہ چاند پر پہنچنا
انسان کی تقدیر بن چکا ہے، لیکن اس کا پہنچ جانا مشیت پر موقوف ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو پہنچ جائے گا، اور جب تک نہ چاہے گا وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب یہ معلوم ہونے کے بعد کہ انسان فطرت، جبر و اختیار کے درمیان اعتدال پر واقع ہوا ہے، تو یہ جاننے کی ضرورت ہوگی کہ انسان کہاں تک مجبور ہے اور کتنا مختار ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنا ایک پاؤں اٹھانا چاہیں تو مختار ہیں، اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں کہ بغیر کسی سہارے کے دوسرا پاؤں بھی اٹھا لیں تو ہم مجبور نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنی صفت بصارت کو اپنی حد میں کرنے میں مختار ہیں، لیکن اگر چاہیں کہ چیل باز اور شکاری کی حد میں ظاہر کریں تو مجبور ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال پر رکھا ہے اور ہمارے ایک حد اعتدال مقرر فرما دی ہے کہ ہم اس حد میں مختار ہیں اور اس حد سے باہر مجبور۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم کو حد اعتدال میں رہنے سے اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جانوروں کے بچے پیدا ہونے کے بعد جلدی ہی اپنے افعال ارادہ حیوانیہ میں کامل ہو جاتے ہیں، برخلاف انسان کے جب پیدا ہوتا ہے تو عرصے تک اپنے ارادہ افعال و کلام میں مجبور ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ جانوروں کی صفات میں ترقی کی استعداد نہیں ہوتی۔ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی زبان میں بول سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر عمر بھر کوئی اور زبان سکھائی جائے تو ایک حرف نہ بول سکے گا اور نہ کوئی سمجھ سکے گا، کیونکہ ترقی کی استعداد اس میں نہیں ہے۔ بس وہ ایسا ہے جتنا پیدا ہوا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ اگرچہ گونگا پیدا ہوتا ہے لیکن اسے کلام میں ترقی کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ضروری کلام میں مجبور ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ترقی کر کے کلام میں قادر و مختار ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہم ایک عجیب بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کی جبر و اختیار کی واقعی کوئی حد معین مقرر نہیں ہے۔ عام انسان جن باتوں میں مجبور ہے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا انسان اس پر قادر نہ ہو۔ یقیناً ہم 10 من وزن اٹھانے سے مجبور ہیں، لیکن ایک فرد جو وزن اٹھانے کی طاقت بڑھاتا رہتا ہے، آخر کار وہ اسے اٹھا سکتا ہے۔ اس وقت وہ مجبور نہیں بلکہ قادر ہوگا۔ اس سے یہ بات
آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اگر کسی مقام پر مجبور ہو اور اپنے جبر کو درمیان سے ہٹانے کی کوشش کرے تو اسے قادر مطلق کی طرف سے ایسی راہیں مل جائیں گی جس پر چل کر وہ اختیار کی حد میں داخل ہو جائے گا۔ بس اپنی مجبوری سے نکل کر مختار کے مرتبے پر پہنچنے کے لیے ترقی کے راستے معلوم کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ترقی کے 2 راستے مقرر فرمائے ہیں، ایک مادی اور دوسرا روحانی۔ ترقی کا مادی راستہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بیشتر دور کی آواز سننے سے ہم قاصر تھے، ہوا میں پرواز نہ کر سکتے تھے، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں جان سکتے تھے، ماں کے پیٹ میں بچے کو نہیں دیکھ سکتے تھے وغیرہ۔ یہ ہماری حالت جبر تھی، لیکن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مادی طاقتوں کو ترقی دی اور انہیں اصول خاص پر استعمال کیا، جس کی بنا پر آج ہم ان تمام باتوں میں مختار ہیں اور حالت جبر سے نکل آئے ہیں۔ ترقی کا روحانی راستہ۔ ترقی کا دوسرا راستہ روحانی ہے۔ اگر ہم صحیح راستے پر غور کریں تو ثابت ہوگا کہ ہمارا جبر کثافت مادی کی بنا پر ہے۔ جس قدر کثافت مادی زیادہ ہوگی اس قدر ہم مجبور ہوں گے۔ ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مجبور نہیں رکھا ہے۔ روح انسانی اپنی حد میں قادر و مختار ہے، کیونکہ یہ امر ربی ہے، یہ کلیتاً مجبور نہیں ہو سکتی۔ ہماری مجبوری صرف ہماری جسمانیت مادی کی وجہ سے ہے۔ ہماری روح دور کی آواز سن سکتی ہے، مگر ہمارے کان دور کی آواز نہیں سن سکتے۔ ہماری روح فضائے عرش میں پرواز کر سکتی ہے، مگر ہمارا جسم ایسا نہیں کر سکتا۔ ہماری روشنی سے بھی زیادہ تیز تر سفر کر سکتی ہے، لیکن ہمارا جسم مجبور ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہماری مجبوری صرف ہمارے جسم کی کثافت مادی کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جس درجہ مادیت سے متعلق رہ کر کثافت میں ترقی کریں گے، اس درجہ مجبور ہوتے جائیں گے، اور جس درجہ اپنی مادیت میں روح کے متعلق سے لطافت پیدا کریں گے، مختار ہوتے جائیں گے۔ یہی تصوف اور سلوک کا راستہ ہے جو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے ہمارے نفس سے مادی کثافتوں کو زائل کر کے روحانی لطافت کے تزکیے تک پہنچاتا ہے، اور روحانی قدورتوں کو دور کر کے نورانی تجلیہ عطا کرتا ہے۔ ہم جس درجہ روحانیت میں ترقی کرتے ہیں، اس درجے ہمیں خدائی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں اور مشیت خداوندی کے مطابق مجبوری سے مختار ہو جاتے ہیں۔
پس اگر انسان مجبور ہے تو اپنی جسمانی کثافت کی وجہ سے مجبور ہے، اور مختار ہے تو خدائی طاقتوں کی وجہ سے مختار ہے۔ انسان بذات خود جو نوری ہے، نہ ناری ہے، نہ مجبور ہے اور نہ مختار۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ جب گھر سے نکل کر حد اختیار میں آنے کے لیے ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک مادی راستہ اور دوسرا روحانی راستہ۔ مادی راستے کو سائنس کہتے ہیں اور روحانی راستے کو تصوف۔ ان دونوں میں سے ہمارے لیے کون سا راستہ بہتر اور مفید ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس مادی راستہ سیل الاصول اور سیل الحصول ہے۔ عام انسان اس سے کام لے کر اپنی مجبوریوں پر غالب آ سکتے ہیں، جبکہ تصوف کا رشتہ دشوار اور وقت طلب ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے سائیں کا گھر دور ہے جیسے لمبی کھجور ہے، چڑھے تو چاک پریم رسی اور گرے تو چکنا چور۔ دیکھنا یہ ہے کہ سائنس کا مادی راستہ کہاں تک ہمارے ساتھ دے سکتا ہے اور تصوف کا ساتھ کہاں تک ہے۔ ظاہر ہے کہ عالم مادی فانی ہے اور ایک نہ ایک دن ہم سے چھوٹ جانے والا ہے، لہٰذا اس کی تمام ترقیاں اور کامیابیاں بھی باقی رہنے والی نہیں۔ جب ہمارا جسم مادی بھی ہم سے چھوٹ جائے گا تو اس کے تمام متعلقات بھی ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ اس کے برخلاف عالم روحانی باقی اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو ترقی روحانی راستے میں حاصل ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کے لیے روح کو فنا نہیں ہے۔ پس عقل ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم چند روز ترقی، کامیابی اور عارضی اختیار کی بجائے ہمیشہ باقی رہنے والی طاقتیں اور روحانی قدرتی حاصل کریں۔ اس لیے اسلام نے شروع سے ہی آخر تک ہمارے صرف روحانی راستے کی رہنمائی کی ہے۔ ہمارے تمام جسمانی اور مادی اعمال کو روحانیت کی طرف رجوع کیا ہے، اور یہی راستہ اسلامی نظریے میں صراط مستقیم ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔